السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اور محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں سورۃ القیامہ کا تیسرا پارٹ لے کر آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ آئیے اللہ کا فرمان سب سے پہلے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے ترجمہ ملاحظہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، اے انسان تم لوگ پسند کرتے ہو جلد حاصل ہونے والی چیز کو، یعنی دنیا کو، وتذرون الآخرہ، اور تم لوگ چھوڑ بیٹھے ہو الآخرہ، بعد میں آنے والی چیز یعنی آخرت کو۔ اس آیت کا جو ہے پورے طور پر مفہوم سمجھنے کے لیے آئیے ذرا پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آیت کو سمجھنے میں ہمارے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ العاجلہ یہ عاجلن کا مؤنث ہے، جلد حاصل ہونے والی چیز، اور الآخرہ یہ بعد میں آنے والی چیز یعنی آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تم جلد حاصل ہونے والی چیز کو پسند کرتے ہو۔ دیکھیں انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز میں رزلٹ فٹافٹ چاہتا ہے۔ کسی بھی چیز میں تاخیر ہو جائے تو تاخیر ہونے والی جگہوں میں وہ نہیں جانا چاہتا، ہر چیز کا رزلٹ اسے فٹافٹ ملے۔ آپ کسی بھی میدان میں دیکھ لیجئے، تعلیم کے میدان میں انسان یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد بڑا عالم بن جائے، اس لیے شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے، ادھر سے عالمیت اور ادھر سے فوراً 1 سال میں فضیلت کر کے نکل گئے۔ آپ علم طب میں دیکھ لیجئے یا مالداری میں دیکھ لیجئے، انسان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ جو ہے ایک ایک پیسہ جوڑ کر دھیرے دھیرے وہ مالدار بنے۔ ہر انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ کب کہیں سے ان کو ڈھیر سارا روپیہ پیسہ مل جائے اور راتوں رات جو ہے کروڑ پتی بن جائے۔ علم طب میں دیکھیے، آج یونانی دواؤں کا کیا ہوا، آج گھریلو نسخوں کا کیا ہوا، آج ہومیوپیتھی کا کیا ہوا۔ لوگ بالکل وہاں نہیں پھٹکتے، سب کہاں نظر آتے ہیں؟ انگریزی دواؤں کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں رزلٹ جو ہے نا فٹافٹ ملتا ہے۔ تو ہر انسان، آج انسان کی یہ فطری کمزوری بن چکی ہے، صرف آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ فطری کمزوری رہی ہے کہ وہ جلد حاصل ہونے والی چیز، فوراً رزلٹ دینے والی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ اس فطری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے بزنس مین اور تاجروں نے اور کمپنیوں نے جو بھی چیز بنائی ہے، جہاں رزلٹ فٹافٹ ملتا ہو، آپ وہاں لوگوں کا ازدحام دیکھیں گے، لوگوں کا بھیڑ دیکھیں گے۔ گرچہ وہ فوراً فائدہ دینے والی چیز بعد میں کتنا ہی نقصان دے دے، اور اس کے مقابل میں وہ جگہ یا ان کے مقابل میں وہ کمپنیاں یا وہ بزنس مین یا وہ تاجر یا وہ جگہیں جہاں رزلٹ دیر سے آتا ہو، وہاں پر دکاندار کو مکھی مارتے ہوئے آپ دیکھیں گے، کوئی آتا نہیں وہاں پر، اگرچہ وہ کتنا ہی پائیدار، کتنا ہی مضبوط، کتنا ہی ٹھوس اور کتنا ہی عمدہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے نا جلد بازی کو چاہتا ہے، فٹافٹ رزلٹ چاہتا ہے۔ وہ 2G اور کے چکر میں نہیں رہتا، وہ 4G بلکہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ فوراً رزلٹ ملے، نہیں ملے فوراً ڈیلیٹ، فوراً ہٹاؤ اس کو۔ جلدی جہاں ملتا ہے، جلدی کھلتا ہے، وہی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، اسی جگہ کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی نقصان دہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ یہاں سے اللہ رب العالمین پھر پیچھے والی بات سے یہ والا سلسلہ کلام جوڑ رہا ہے۔ بیچ میں چند باتیں آ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا طریقہ بتایا جا رہا تھا جملہ معترضہ کے طور پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن یاد کرنے کا ٹینشن نہیں لینا ہے۔ قرآن کا یاد کرنا، آپ کے حافظے میں محفوظ رکھ دینا، اس کا سمجھا دینا، اس کی وضاحت کر دینا، یہ سب میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیچ میں جملہ معترضہ آیا ہوا تھا، پیچھے قیامت کی بات چل رہی تھی، اب یہاں سے پھر اسی بات کو جو ہے آگے اللہ رب العالمین بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب ہرگز نہیں کا؟ یعنی اے انسان، تمہارے انکار آخرت کی اصلی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کائنات کو
قیامت برپا کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر نہیں سمجھتے. یہ بات نہیں، بلکہ اصل وجہ تمہارے آخرت کے انکار کرنے کی یہ ہے. کیا یہ ہے؟ تحبون العاجلہ، تم جلد حاصل ہونے والی چیز کو پسند کرتے ہو. یہاں اس بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، آج کل کے 99% مسلمان 1% جو ہیں ان کو میں الگ رکھ رہا ہوں، ورنہ 99% مسلمان آج کے ایسے ہیں جو بظاہر قیامت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور اپنے حساب و کتاب دینے پر ان کو یقین ہے، ان کو ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اعمال وہی سب کرتے ہیں جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے. آخر کیا وجہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، مر کر دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب دینے پر، اس کے باوجود ان کے اعمال میں آخر سدھار کیوں نہیں آتا؟ اس کو سمجھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل پر اس سے پہلے میں نے ایک خطاب اپلوڈ کر رکھا ہے، آلریڈی اپلوڈ کر رکھا ہے، آپ حضرات اس کا ملاحظہ کیجیے. موضوع کا نام ہے اوریجنل اور ڈپلیکیٹ. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو قیامت، آخرت، حساب و کتاب دینے اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں کچھ سدھار کیوں نہیں ہوتا. اوریجنل اور ڈپلیکیٹ، اس کا ضرور ملاحظہ کیجیے گا، سمجھ میں بات آ جائے گی. یہاں دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیتیں یا اس جیسی آیتیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، قیامت کے منکرین کا رد کیا ہے، یہاں پر صرف وہی لوگ مراد نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ مراد ہیں جو قیامت، آخرت اور رسالت، نبوت اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے، جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے اعمال میں کچھ بھی سدھار اور کچھ بھی بدلاؤ نظر نہیں آتا. وہ لوگ بھی اس آیت کے یا اس جیسی آیتوں کے ضمن میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، تحبون العاجلہ، تم جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو. یہ ہے قیامت کے انکار کرنے کی دوسری بڑی وجہ. ایک وجہ پیچھے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. کیا وجہ؟ لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ مر کر دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ایک وجہ آپ پڑھ چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان قیامت کا انکار اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے بھیجے میں بات نہیں آتی ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. بھیجے میں بات آتی ہے لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں. انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان جو ہے منمانی زندگی جینا چاہتا ہے. کوئی ان کو روکے، کوئی ان کو ٹوکے، کوئی کہے کہ اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو، یہ نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ان پر اخلاقی پابندی لگائے. من مانی زندگی جینا چاہتا ہے، اسی لیے قیامت کا انکار کر دیتا ہے. کیونکہ قیامت مانیں گے، حساب و کتاب مانیں گے، تبھی نہ یہ سب لفڑا ہوگا، تبھی نہ ہم کو نماز، روزہ اور دیگر چیزوں کی کرنی پڑے گی. اب مانتے ہی نہیں، سرے سے نہ رہے گا، نہ جو ہے بانس نہ بجے گی، بانسوری والی بات ہو جائے گی. سرے سے قیامت ہی کا انکار کر دو. جو رہنا ہے یہیں پر موج مستی کر لیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے قیامت کا انکار کرتے. دوسری وجہ قیامت کے انکار کرنے کی کیا ہے؟ دوسری وجہ قیامت کے انکار کرنے کی یہ ہے. کیا ہے؟ بل تحبون العاجلہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تم جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو. یہ ہے دوسری وجہ جس کی وجہ سے انسان آخرت کا انکار کرتا ہے. میں نے فطری کمزوری بیان کی کہ انسان فٹافٹ رزلٹ چاہتا ہے. تو ایسے لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو صرف دنیا کو پسند کرتے ہیں، جلد حاصل ہونے والی چیز پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے نا فطری طور پر جو ہے بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، بڑے ہی تنگ نظر ہوتے ہیں. ان کی نگاہ میں صرف وہی چیزیں قابل قدر اور اہمیت کے حامل ہو سکتی ہیں جن کا رزلٹ ان کو پھٹافٹ دنیا ہی میں مل جائے. ان کے مقابل میں ان رزلٹوں کی ان کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں جو آخرت میں نظر آنے والے ہیں. وہ سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ جو بینیفٹ، جو فائدے، جو لذت یا خوشی ان کو یہاں مل جائے، یہاں مطلب دنیا میں، اسی کے حصول میں جو ہے ساری محنتیں، ساری کوششیں ان کو لگا دینی چاہیے. اگر اسے پا لیا تو سمجھو سب کچھ پا لیا، اگرچہ آخرت میں ان کا انجام کتنا ہی بھیانک اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو. اسی طرح سے ان کا خیال ہے
کہ جو لوس نقصان، جو لوس یا تکلیف یا ٹینشن اس کو اس دنیا میں پہنچ رہا ہو یا جس سے پہنچنے کا امکان ہو، وہی دراصل بچنے کی چیز ہے۔ خواہ ان کے برداشت کر لینے کا کتنا ہی بڑا اجر یا فائدہ ان کو آخرت میں مل سکتا ہو، وہ اس کو نہیں چاہتا، وہ نگد چاہتا، ادھار نہیں۔ آخرت جیسی دور کی چیز اور ادھار کے لیے جو ہے آج کے نہ وہ کسی بینیفٹ کو چھوڑ سکتا ہے نہ کسی لاس کو گوارا کر سکتا ہے۔ یا مان بھی رہا ہے تو ماننے کے باوجود بھی جو ہے ان کے اعمال میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں آتا، اگرچہ ان کی ضمیر پکار کر ان کو سمجھا رہی ہے کہ انسان تو غلط راستے میں جا رہا ہے، مگر وہ نہیں۔ ارے کل کے لیے کل آئے گا تو دیکھا جائے، آخرت کو کون دیکھا ہے، کس نے دیکھا؟ ابھی جو فائدہ مل رہا ہم کیسے چھوڑ دیں گے اس کو؟ ابھی والا فائدہ ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ مت چھوڑو بھائی، جب رزلٹ کا حقیقی دن آ جائے گا نا، آئیے ذرا ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ کیا ہوگا، کیا حال ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کا چہرہ۔ آئیے ذرا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے دونوں قسم کے لوگوں کا چہرہ ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کے دن وہ چہرے ہی سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کر کے آیا ہے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے، بہت سے چہرے اس دن ناظرہ۔ ناظرہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ، بارونق، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا۔ تو بہت سے چہرے اس دن چمکتے ہوئے ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، تمتما رہے ہوں گے، بہت سے چہرے۔ یہ کون لوگ ہوں گے بھائی؟ بڑے خوشگوار، ناظرہ، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ یہ ناظرہ جو ہے باب نصرہ سے بھی آتا ہے، مصدر آتا ہے نظرن، باب سمیہ سے بھی آتا ہے، مصدر آتا ہے نظرتن، باب کروما سے بھی آتا ہے، مصدر آتا ہے نظرن و نزورن و نظارتن۔ یہاں اس میں فاعل مؤنث ہے، ناظرہ۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، ناظرہ یہ ناظر کا مؤنث ہے، دیکھنے والی۔ محترم ناظرین، ایک بات کی یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ چہرہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام سے بالکل مطمئن اور منور ہوں گے، اور اس پر سونے میں سہاگا کہ رب العالمین کا دیدار بھی ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ متواتر احادیث میں یہ معاملہ ثابت ہے کہ صحیح مسلم والی روایت بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے، بخاری مسلم والی روایت بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے، میں اشارہ کر دے رہا ہوں، آپ کے اسکرین میں حدیث موجود ہے، آپ ان کو دیکھ لیجئے اور نوٹ کر لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا اے جنت کے لوگو، کیا تم مزید کچھ انعام چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اے اللہ رب العالمین، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس موقع پر اللہ رب العالمین اپنا پردہ ہٹا دے گا، اپنا پردہ ہٹا دے گا، اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات اب تک ملے تھے، کوئی بھی انعام اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث کا ملاحظہ کیجئے، بخاری مسلم کی روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آسمان میں جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یا 14ویں کا چاند اگر آسمان میں بادل نہ ہو تو ان کے دیکھنے میں کوئی دقت ہے تم لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسے ہی قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر۔ الغرض یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد مومنین اپنے معبود حقیقی اللہ عز و جل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ بات متواتر احادیث سے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا جو ہے شدید قسم کی گمراہی میں مبتلا ہے، جیسے کہ بہت سے گمراہ فرقے کرتے نظر آتے ہیں۔ اس مسئلے کو جو ہے تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ شرح العقیدۃ الطحاویہ اور دیگر عقائد کی کتابیں ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں پھونک پھونک کر چلے ہوں گے، اپنے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے ہوں گے،
جو اپنے حساب و کتاب پر یقین رکھ کر چلے ہوں گے، ایسے لوگوں کے چہرے اس رزلٹ والے دن، قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، تر و تازہ، شگفتہ۔ انسان جب اندر سے بہت خوش ہونا تو ان کا چہرہ چمکتا ہے، ان کا چہرہ جو ہے دمکتا ہے، تو ان کے چہرے ایسے ہی دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ آئیے ذرا کچھ اور چہرہ ملاحظہ کر لیتے ہیں، کچھ اور چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو مومنین کے چہرہ ہے جو خوش خرم اور تر و تازہ، شگفتہ، اندر سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ وہ کوئی کریم نہیں لگایا ہے، وہ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جہاں آپ کریم لگا کر چلے جائیں یا بیوٹی پارلر میں چلے جائیں یا جو ہے فوٹو ایڈٹ کر کے آپ اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا لیں۔ نہیں، یہ نیچرل بیوٹی ہے جو قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، گرچہ وہ کالے ہی رہے، چہرہ دمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ ان کے مقابل میں کچھ اور چہرے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سمجھ میں آتی ہے بات کہ کیا حقیقی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ باسرہ، یہ لفظ جو ہے باسرون کا مؤنث ہے، جس کا معنی ہوتا ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، بسرا یبسر بسرن و بسورن، بے رونق ہونا، اداس ہونا، تیوری چڑھایا ہوا ہونا۔ یعنی ایسا لگ رہا ہوگا جیسے ابھی تازہ تازہ جو ہے جوتا بھیگو کر اس کو جو ہے مارا گیا ہو، اتنا برا حال ان کے چہرہ ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے بھائی؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اہل دنیا کی نظر میں بڑے سکسیسفل اور بڑے جینیس تھے، بڑے جینیس، جنہوں نے ہمیشہ دین کے مقابل میں دنیا کو فوقیت دی ہوگی، جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی پراتھمکتا دنیا کے حصول کو رکھا، جو پھٹافٹ رزلٹ ملنے والی دنیا کو اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے تھے، آج قیامت کے دن ان کے چہرے سے لعنتیں برس رہی ہوں گی۔ سور جیسا شکل، سور سے زیادہ بد شکل نظر آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں، آگے طرف دیکھیے اور کیا ہوتا ہے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، وہ یقین کر لیں گے۔ کون لوگ یقین کر لیں گے بھائی؟ وہی جن کا چہرہ جو ہے ایک دم لعنتیں برس رہی ہیں جن کے چہرے سے، وہ یقین کر لیں گے۔ کیا یقین کر لیں گے؟ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ وہ سمجھ جائیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج ان کا بیڑا غرق ہوگا، آج ان کی لٹیا ڈوب جائے گی، آج جہنم میں جو ہے ان کو پھینک دیا جائے گا۔ فاقرہ، تظن ظن سے گمان کرنا، یقین کرنے کے معنی میں، ان یفعل، کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ کیا کیا جائے گا؟ فاقرہ۔ فاقرہ کا معنی ہوتا ہے کمر توڑ برتاؤ، کمر توڑ دینے والے، آج اس کا کمر ٹوٹے گا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فاقرہ کا اصلی معنی ہے لوہے کو آگ میں گرم کر کے اونٹ کے ناک کو اس طرح چھیدنا کہ ہڈی نظر آ جائے۔ یہ آپ فتح القدیر میں دیکھیے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 402۔ تو وہ سمجھ رہا ہوگا، وہ گمان کر رہا ہوگا، وہ یقین کر لے گا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ والا برتاؤ ہوگا، کمر توڑ برتاؤ ہوگا، کمر توڑ دینے والی برتاؤ، آج ان کا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ کلا اذا بلغت التراق، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ہرگز نہیں؟ یعنی حرام خور لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ حساب و کتاب اور آخرت کے چکر میں اپنے جلد حاصل ہونے والے فائدے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ارے ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہیں، وہ سوچتے ہیں ارے ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہوں، ابھی تو حرام کاروبار کا جو ہے بزنس شباب پر ہے، یہ حرام کاری چھوڑ دیں گے تو سارا اسٹیٹس چلا جائے گا، ایک ہی دن میں جو ہے ہم ہیرو سے زیرو میں آ جائیں گے۔ ابھی موت کا کیا ڈر ہے، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔
جو سمجھتا ہے نا مرنے کے بعد ہمیں جو ہے موت کون دیکھتا ہے، موت کو سیریسلی نہیں لیتا. ابھی موت کہاں، ابھی تو جوان ہے بھائی. موت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں. یہ کلا کے ذریعے سے پھٹکار لگایا گیا ایسے لوگوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے لوگوں پلٹ آؤ، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، سامنے تمہاری موت ہے. وہ موت کون موت؟ وہ موت جو تمہیں سیدھے تیرے رب کے پاس جو ہے پہنچا دے گی. اب آئیے ذرا موت کا منظر ملاحظہ کر لیتے ہیں. شاید دنیا والے یا دنیا کرنے والے کچھ تو عبرت حاصل کریں، کچھ تو سوچیں. ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، چلتے چلتے دم گھٹ رہا ہے. ہٹے کٹھے نوجوان جو ہے اچانک جو ہے لڑک جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک اور دیگر بیماریوں سے مر جا رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے. کچھ تو جو ہے کچھ تو دماغ میں آئے ان کے، کچھ تو سدھار آئے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا کلا اذا بلغت التراق، ہرگز نہیں. اذا بلغت التراق، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، یعنی اب جان نکلے تب جان نکلے کا جب معاملہ ہو جائے گا. یہ نزع کا عالم تراقی، یہ ہنسلی کی ہڈی، یہ والی ہڈی، یہ جو ہڈی ہے نا ہنسلی والی ہڈی، حلق. جب روح حلق تک آ پہنچے گی، حلق میں اٹکے گی. واحد جو آتا ہے ترکوتن، تراکی واحد ترکوتن، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے غفلت میں پڑے انسان جس کی پوری زندگی دنیا کی دولت سمیٹنے میں جو ہے گزر گئی، جب تمہاری روح حلق میں آ پہنچے گی، حلق میں آ پہنچے گی، بڑے بڑے جو ہے ڈاکٹر، بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہاسپٹل اور ساری میڈیکل سائنس جو تمہاری روح کو تمہارے جسم پر جو ہے روکنے سے پورے طور پر جب ناکام ہو چکے ہوں گے، اب ڈاکٹر بولنے ہی والے ہوں گے آئی ایم سوری نو مور، کہنے ہی والے ہوں گے. تمہیں اس ڈینجر سچویشن میں جو ہے دیکھ کر تمہارے اپنے گھر والے کیا بول رہے ہوں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق. جب نزع کا عالم ہوگا ان کی روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی. اب نکلا جان تب نکلا، جان اب جائے کہ تب جائے، روح نکلنے کا عالم. اس وقت تمہیں اس ڈینجر سچویشن میں دیکھ کر تمہارے اپنے رشتہ دار، تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے، تمہاری بیوی، تمہارے گھر والے کہیں گے من راک کیلا من راک، کیلا من راک. بے بسی، تمہیں اس بے بسی کے عالم میں دیکھ کر جو ہے تمہارے اپنے رشتہ دار پکار اٹھیں گے ارے کسی جھاڑ پھونک والے ہی کو بلا لو. ساری میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے، سارا ڈاکٹر جو ہے فیل ہو چکا ہے، شاید کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی اس کی جان بچا لے اور اس کی تکلیف اور درد کو دور کر دے. کیلا من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ارے کوئی جھاڑ پھونک کر کے ہمارے اس بچا لو. راق کا دو ترجمہ کیا گیا ہے، راق راق. دونوں اعتبار سے اس کی تشریح بھی الگ الگ ہو جائے گی. ایک اعتبار سے تو راق جو ہے یہ لفظ جو ہے رقا یرکی رقین و رقیتن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنا یا جھاڑ پھونک کرنے والا. اگر یہ معنی مراد لیا جائے تب تو اس آیت کی تشریح یہی ہے کہ جب انسان مرنے کے عالم میں ہوگا، روح نکلنے ہی والا ہوگا، روح ان کی نکلنے ہی والی ہوگی، ڈاکٹر نو مور کہنے ہی والا ہوگا، اس وقت حال اس کے گھر والے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں، اس نزع کے عالم میں دیکھ کر جو ہے بے اختیار کہہ اٹھیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ارے کوئی جھاڑ پھونک کر کے ہی ان کی جان بچا لو. یہ تشریح تب ہوگی. اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ راق رقا یرکی سے چڑھنے کے معنی میں ہے. رقا یرکی معنی ہوتا ہے چڑھنا. تو اگر اس معنی میں مراد لیا جائے تو یہاں پر قیلا کا قائل ہو جائے گا ملک الموت. جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور وہاں ڈسکس کرے گا موت کا فرشتہ آنے کے بعد کہ اس کی روح کو جو ہے کون لے کر چڑھے گا. پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون لے کر چڑھے گا، کیونکہ بدکار لوگوں کی روح کو جو ہے نا کوئی لینا نہیں چاہتا. تو ملائکہ رحمت لیں گے یا ملائکہ عذاب لیں گے، اس کی روح کو کون لے کر جائے گا؟ کوئی لینا نہیں چاہتا ایسے بدبختوں کی روح.
تو یہاں پر ڈسکشن کر رہا ہے گویا موت کا فرشتہ کہ من راک، کہ کون اس کی روح کو لے کر اوپر جائے گا، آسمان میں اپنے رب کے پاس جائے گا، کون اس کی روح کو لے کر چل جائے گا. تو اس اعتبار سے کیلا کا فاعل ہو جائے گا ملک الموت، فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اس کی روح کو کون لے کر جائے گا. ابھی موت نہیں ہوئی ہے نا، ابھی ایک دم مرنے کے عالم میں، تو پہلے فرشتہ پوچھ لے رہا ہے کہ کون لے کر جائے گا، چونکہ ایسے لوگوں کی روح بڑے ہی بدبودار، بڑے ہی سڑیل ہوتا ہے، ایسے فرشتے جو ہے لینا نہیں چاہتے، کون گرفتار کر کے ان کو لے جائے گا، یہ ڈسکس ہو رہا ہوگا. آگے دیکھیے وہ مریض کا کیا عالم ہوگا جو مرنے کے عالم میں ہے، اس کی حالت ذرا دیکھیے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ تو یقین کر لے گا. ظن یقین کرنے کے معنی میں اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے. انہ الفراق، وظن انہیں یقین ہو جائے گا، انہ یہ وقت، کیا ہے یہ وقت؟ الفراق، جدائی کا ہے. اب جدائی کی گھڑی آ گئی ہے. کہاں سے جدائی؟ اپنے محبوب ترین مال، اپنے محبوب ترین دولت، اپنے محبوب ترین اولاد، یہ دنیا چھوڑ کر جو ہے اب وہ جدا ہو رہا ہے. اب ان کا یہ نازوں میں پلا ہوا بدن جو کبھی ایسی میں رہا کرتا تھا، ٹھنڈا پانی اور مشروبات پیا کرتا تھا، صرف پھل کھاتا تھا، بستر نرم گداز بستروں میں سوتا تھا، اب ان کا یہ بدن جو ہے کیڑے مکوڑوں کا جو ہے خوراک بننے والا ہے. اس کی روح سیدھے اس کے رب کے پاس جانے والی ہے، تاکہ دنیا میں ان کے کیے گئے کرتوتوں کی وہ سزا دے سکے. تو ایسے عالم میں وہ یقین کر لے گا انہ الفراق، کہ یہ وقت جو ہے جدائی کا ہے، اب جدائی کی گھڑی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی بولتے ہیں ٹانگ، نیچے والا ٹانگ، پنڈلی سے مل جائے گی، پنڈلی سے مل جائے گی. والتفت الساق بالساق، التفا باب افتعال سے مل جانا، الساق معنی ہوتا ہے پنڈلی سے مل جائے گی، چپک جائے گی. پنڈلی سے چمٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ ارے وہی پنڈلی ہے، ٹانگ، یہ وہی پنڈلی ہے جس سے چل کر کبھی اس نے دنیا اپنی مٹھی میں سمیٹ لی تھی. یہ وہی پنڈلی ہے جس پنڈلی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ماتحتوں کو کبھی لات بھی مارا تھا. اسی پنڈلی میں چل کر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا، ناحق مظلوموں کا حق مارا کرتا تھا. آج اس پنڈلی کا عالم یہ ہے، اس مضبوط پنڈلی کا عالم یہ ہے کہ وہ مضبوط پنڈلی اس قدر لاچار ہے کہ خود سے وہ ایک دوسرے سے چمٹ جا رہی ہے. اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں بچی ہے کہ دونوں پنڈلیوں کو وہ الگ کر سکیں، جدا کر سکیں. ہائے رے بیچارگی. والتفت الساق بالساق، مرنے کے وقت جو ہے انسان کا جو ٹانگ ہوتا ہے نا چمٹ جاتا ہے، روح نکلتا ہے نا تو ایک دم کھینچ کے وہ چمٹ جاتا ہے. والتفت الساق بالساق، چمٹ جائے گی ان کی پنڈلی سے. اس کے مفسرین نے اس کے دو معنی مراد لیے ہیں، ایک حقیقی معنی، ایک مجازی معنی. اگر حقیقی معنی مراد لیتے ہیں تو ہر انسان کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ مرنے کے وقت جو ہے ان کی ٹانگیں جو ہے نا سوکھ کر جو ہے ایک دم سمٹ جاتی ہے. تو یہ مراد ہے کہ مرنے کے وقت جو ہے ان کی پنڈلی بالکل سمٹ جائے گی. یہ وہی پنڈلی ہے جس پنڈلی پر چل کر انہوں نے بڑے بڑے تماشے کیے تھے. اللہ اکبر. آج اتنا لاچار ہے، اتنا مجبور ہے کہ اپنی پنڈلی کو بھی ہٹانے پر قادر نہیں ہو رہا. انسان تمہاری اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ تم اللہ کے سامنے جو ہے جو اکڑتے ہو؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ یہ دنیا کچھ نہیں کر پائے گا، یہ میڈیکل سائنس، یہ دنیا بھر کے ڈاکٹر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کچھ سدھار نہیں پائے گا، تم کو کوئی بچا نہیں پائے گا. تمہارے پنڈلی سے ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب مجازی معنی اگر مراد لیتے ہیں، حقیقی معنی مراد لیا جائے تب تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ مرنے کے وقت جو انسان جو ہے سوکھ کر ان کی ٹانگیں جو ہے ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں، ایک دوسرے سے چمٹ جاتی ہیں، جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے. یہ مفہوم ہے. اور اگر مجازی معنی اس کا مراد لیتے ہیں تو مراد ہوتا ہے، اگر التفت الساق بالساق کو عربی محاورے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ سخت جو ہے شدت، تکلیف اور مصیبت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. چونکہ اس وقت یعنی موت کے وقت
اس انسان پر دو مصیبتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، ڈبل ٹینشن۔ کیا ڈبل ٹینشن؟ نمبر ایک تو دنیا اور دنیا سے جدائی کی مصیبت، جو سب سے زیادہ عزیز تھی ان کو، سب سے زیادہ پسند تھی جو چیز، جس کے لیے انہیں پوری زندگی کھپا دی دنیا حاصل کرنے کے چکر میں، اس سے جدا ہو رہا ہے وہ۔ اور دوسرا، اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں جا رہا ہے، اور وہاں بھی بحیثیت مجرم کے گرفتار ہو کر جا رہا ہے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے جسم کو جو ہے مٹی کے نیچے گاڑنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور فرشتہ ان کے روح کو جو ہے لے جا رہا ہے۔ تو چھینا جھپٹی کا عالم ہے، لوگ جو ہے ان کے بدن کو مٹی میں گاڑنے لے جا رہے ہیں، اور فرشتہ اس کی روح کو جو ہے لے جا رہا ہے۔ تو یہ ڈبل ٹینشن اس کو اس وقت ہوگا، اس لیے جو ہے بہت برا عالم ہوگا، ڈبل ٹینشن۔ عرب والے ساق کا لفظ تبھی استعمال کرتے ہیں جب انتہائی سخت مصیبت کا ذکر کرنا ہو، جیسے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب ہی کی جانب ہوگا اس دن المساق، کھینچ کر چلا جانا۔ اے انسان، کہیں بھاگ نہیں پاؤ گے دنیا میں، تم وہ کہیں نہیں جا سکتے، نہ تم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے۔ ایک دن تمہیں جانا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا، تمہارے اختیار میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب ہی کے پاس ہے اس دن المساق، کھینچ کر چلا جانا، ساکا یسوکو سے کھینچ کر چلا جانا، تیرے رب ہی کے پاس جانا ہے، وہاں حاضری دینی ہے۔ دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، کاش کوئی عبرت لے، کاش کوئی سمجھے، کاش کوئی سدھر جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو سدھار دے، ہم مسلمانوں کے اعمال کو سدھار دے۔ اللہ دنیا کرنے والوں کے دل میں آخرت کی محبت ڈال دے، اللہ اپنے حساب و کتاب کا ان کو یقین ڈال دے، تاکہ حساب و کتاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے زندگی میں تمام قدم کو وہ پھونک پھونک کر کریں، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، لاچاروں کی مدد کریں، ان کا حق نہ ماریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق دے، آمین وتقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔